إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں سے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے جو مسلمانوں کو واضح طور پر بتائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک کامل دین ہم کو دیا ہے جس میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے مکمل رہبری موجود ہے اور اعمال کی قبولیت کے اعتبار سے انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک آدمی کا عمل اور اس کی عبادت رد ہو جاتی ہے. بنیادی طور پر دو باتیں ہیں جو آدمی کی عبادت کے لیے ضروری ہیں. ایک آدمی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس عبادت میں، اس نیکی میں دو باتیں ہیں، دو شرطیں ہیں، ان کا ہونا لازم ہے. اس کے بغیر وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. دو شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت، وہ نیکی، وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک اخلاص اور دوسرے اتباع سنت. ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت. اسی لیے خصوصاً نماز کے سلسلے میں، جو کہ دین کے ارکان میں شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین رکن ہے، اس عمل کے بارے میں، اس نیکی کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس نیکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. نماز میں، نماز کی ادائیگی میں نماز کو کیسے پڑھا جائے؟ کیا منمانے طریقے پر، باپ دادا کے طریقے پر، یا جیسے اور بھیڑ کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، کیا ہم بھی ویسے ہی کرنے لگ جائیں کہ ہمارے پڑوس میں جو کھڑا ہے وہ جیسے کرتا جا رہا ہے ہم بھی ویسے کریں؟ یا آگے بڑھ کر ہم اس کے سلسلے میں دلیلیں سیکھیں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نماز کے بارے میں کیا آیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم، دین کے اعمال کے سلسلے میں دلائل کی روشنی میں حاصل کرے. یہ نہیں کہ بتا دیا کسی نے ہم لوگ کرنے لگ گئے، بلکہ دلائل کے ساتھ میں علم کو حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن آدمی سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ کون سا عمل ہوگا جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاته. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے اعمال میں جس چیز کا محاسبہ ہوگا وہ اس کی نماز ہے. قیامت کے دن اس کے اعمال میں بندے کے سب سے پہلے نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ.
اگر اس کی نماز ٹھیک ٹھاک نکل آئی فقد افلح و انجح، وہ کامیاب اور سعادت پا گیا، کامیابی اور سعادت اس کو مل جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نماز میں بگاڑ رہا، بگاڑ نکل آیا، خرابی نکل آئی، فقد خاب و خسر، اس کی نماز خواب و خسر، نماز میں بگاڑ کی وجہ سے وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کی نماز کا حساب ہوگا، نماز کے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور نماز کے باطن کے اعتبار سے بھی۔ نماز کے ظاہر کے اعتبار سے کہ وہ نماز وقت پر پڑھی گئی نہیں گئی، جماعت کے ساتھ تھی نہیں تھی، اور نماز کا جو طریقہ تھا وہ سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا، صفیں درست بنی تھی یا نہیں، نماز کے لیے وضو صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں، لباس وغیرہ، وقت ہے، جگہ ہے، یہ سب پاکی ناپاکی ساری چیزیں جو ظاہر ہیں، ان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا کہ اس نے نماز کی جتنی شروط تھیں ان کو پورا کیا نہیں کیا، نماز کے جو ارکان تھے ان کو پورا کیا نہیں کیا۔ اور نماز کے باطن کے اعتبار سے کہ نماز میں اخلاص تھا نہیں تھا، نماز میں خشوع تھا نہیں تھا، دھیان نماز میں اللہ کی طرف تھا نہیں تھا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں اگر آدمی کی نماز کا وزن اللہ کے نزدیک مقبول رہا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو زندگی صحیح ہونا لازمی چیز ہے، اور اگر اس میں بگاڑ رہے تو زندگی میں بگاڑ نکلنا لازمی چیز ہے۔ نماز کی اصلاح دراصل زندگی کی اصلاح ہے، زندگی کی اصلاح کی طرف پہلا قدم عملی اعتبار سے اگر ہوتا ہے تو نماز کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز صحیح، زندگی صحیح، نماز غلط، زندگی غلط۔ اس اعتبار سے نماز کے بارے میں بندے کا حساس ہونا، سینسٹیو ہونا اور سوچنا کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو نماز کے ظاہر کے بارے میں بالکل ناپ تول کے نماز پڑھتے ہیں، ایک دم سوئی کی طرح قبلے کی طرف ہونا، اور باقی ساری چیزیں ظاہری چیزیں صحیح کر لیتے ہیں لیکن باطنی چیزیں صحیح نہیں کرتے ہیں، نماز میں دھیان نہیں، نماز میں خشوع نہیں، نماز میں اخلاص نہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دل سے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن پھر نماز کی ظاہری شکل اور ڈھانچے کے اعتبار سے دلائل کے تابع نہیں ہوتے ہیں، جیسے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں ویسے ہی پہلے سے ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو نماز قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اخلاص اور خشوع والی ہو، اور ظاہری اعتبار سے نماز کے لیے جسم کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، جگہ اور وقت کے اعتبار سے جو قیود، جو قید اللہ کی طرف سے ہے، جو رہبری اللہ اور اس کے رسول نے دی، اس کی پابندی کی جائے۔ اور نماز کا ڈھانچہ کہ کیسا آدمی کھڑا ہو، کس طرح سے ہاتھ اٹھائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ڈھانچے کے اعتبار سے بھی آدمی معلوم کرے کہ نماز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے اس درس میں ہم اسی ظاہری پہلو پر غور کریں گے کہ نماز کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس سے پہلے دروس میں ہم نماز کے خشوع کے تعلق سے تفصیلی طور پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کے ظاہری ارکان اور ظاہری سنن، ان کے سلسلے میں کیا دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تاکید کر دی تھی، بخاری کی حدیث میں ہے، کتاب الآذان میں امام البخاری نے حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے آنکھوں سے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی عمل میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ مسلمان کی نماز ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ نماز کے مطابق ہونا لازم ہے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے
کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا کیسا تھا۔ اس بارے میں مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ بعض مسلمان کہتے ہیں نہیں، ہم کو امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں امام شافعی کے طریقے پہ، کوئی کہتا ہے امام مالک، کوئی کہتا ہے امام احمد ابن حنبل۔ بعض لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کے نزدیک باپ دادا جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں اور ائمہ کی تعظیم کرتے ہیں، چاروں اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں اماموں کی پابندی نہیں طریقے کے سلسلے میں، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے اتنے سارے امام تھے، انہوں نے جو نماز پڑھی کیا وہ نبی کا طریقہ نہیں تھا؟ تو جب وہ نبی کا طریقہ تھا، وہ نبی کی اتباع کرنے والے تھے، تو ہم ان کے طریقے پر پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی نبی کے طریقے پر ہوگی۔ لیکن وہ ایک بہت بڑی بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان اماموں نے جتنا علم ان تک پہنچا اس کے مطابق اجتہاد کر کے فیصلہ کیا۔ بعض حدیثیں ان تک نہیں پہنچی اور بعض احادیث کے فہم میں بعض سے غلطیاں بھی ہوئیں۔ ہر عالم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، اس کی مثالیں میں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے دروس میں ہم اس پر غور کر چکے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان تک نہیں پہنچی، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ حدیث کے سمجھنے میں ایک امام کے نزدیک ایک چیز ہے، دوسرے کے نزدیک دوسری ہے۔ تو اس لیے اماموں سے بھی بعض مسائل میں اختلاف ہوا، اور بعض کا قول صحیح ہے، بعض کا صواب ہے، بعض کا خطا ہے۔ لیکن ہر امام کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے غلطی پر بھی اجر ملتا ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر ایک حاکم، ایک قاضی، ایک اجتہاد کرنے والا مجتہد فیصلہ کرے اور فیصلے میں خوب کوشش کرے، دلائل وغیرہ جمع کر کے اس میں غور و فکر کرے، فاجتہد ثم اصاب، پھر اس کی بات صحیح نکل آئے، وہ صحیح نتیجے پر پہنچے، فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور اگر وہ دوسری صورت اگر وہ فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اس کے لیے اجتہاد کرے، ثم اخطأ، پھر اس کے بعد خطا کرے، فلہ اجر، تو اس کے لیے 1 اجر ضروری ہے، ضرور اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مجتہد کو چاہے اس کی بات صحیح ہو چاہے اس کی بات خطا ہو، اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم کسی مسئلے میں کہیں کہ اس مسئلے میں امام البخاری یا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ یا اس مسئلے میں امام مالک یا اسحاق ابن راہوے، ان کا قول صحیح ہے اور دوسروں کے قول میں خطا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ان کو ہم گمراہ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ فلاں امام کا صحیح ہے، فلاں کا صحیح نہیں ہے، تو ان کو لگتا ہے ان کا مسئلہ صحیح نہیں کا مطلب تمہارے نزدیک وہ گمراہ ہیں۔ گمراہ ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے اور خطا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک انسان ہدایت والے راستے پر ہونے کے باوجود بھی کسی علمی مسئلے میں اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہاں پر حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایک اچھے انسان سے، مجتہد سے، بڑے عالم سے اگر کسی مسئلے میں خطا بھی ہوتی ہے تو 1 نیکی ضرور اس کو ملتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک امام گناہگار نہیں ہوتا ہے اگر ہم کہیں کہ فلاں مسئلے میں ان کا قول خطا ہے، تو ہمارے نزدیک ان کو اس کے مطابق اجر ضرور ملتا ہے چاہے خطا کیوں نہ ہو۔ لیکن کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، اب امام صاحب کے پیچھے ہم چلیں گے تو چاہے ان کی بات صحیح ہو ان کو 2 اجر ہیں، اگر ان کی بات غلط ہو تو ان کو 1 اجر ہے، تو ہم چاہے صحیح ہو غلط ہو ہم کو 1 اجر تو کم سے کم ملے گا، تو ہم آنکھ بند کر کے امام کے پیچھے چلیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اجر خطا پر اسی صورت میں ملتا ہے جب اس پر خطا واضح نہ ہوئی ہو اور اس نے اجتہاد کیا ہو۔ خطا کے واضح ہونے کے بعد خطا پر باقی رہنے والے کو نہ صرف یہ کہ اجر نہیں ملتا ہے بلکہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ جان بوجھ کر خطا پر باقی رہنا اللہ کے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا ہے۔ لا تجعلوا خطأ الرأی سنتا للامہ، رائے کی اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے سنت قرار نہ دو، رائے کی اجتہاد کی خطا کو امت کے لیے سنت مت بناؤ۔ معلوم ہوا کہ کسی امام کا قول اگر خطا ثابت ہو جائے دلائل کی روشنی میں، پھر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت مت بناؤ، یعنی جب واضح ہو جائے کہ یہ اجتہاد غلطی پر ہے، یہ قول امام کا، عالم کا، مجتہد کا خطا ہے، اس کے بعد یہ جائز نہیں رہتا ہے کہ سنت پر جیسے عمل کیا جاتا ہے پابندی سے، اس قول پر بھی عمل کیا جائے۔ تو ان لوگوں کا قول یہ صحیح نہیں ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام کا قول اگر خطا بھی ہے تو ہم کو ایک اجر تو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کو خطا معلوم نہیں تھی اس لیے ان کو اجر ہے، ان کو معلوم ہونے کے بعد اجر، تو دونوں جو ہے الگ کیس ہیں، دونوں کیس الگ ہیں، امام الگ کیس ہے اور مقلد الگ کیس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، پچھلوں کے بارے میں اہل کتاب سے، یہود سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جتنے انبیاء ہیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو یا ان کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام ہو، تم ان پر فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے باپ دادا میں سے ہیں اور یہ نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی، یہ لوگ تھے جو چلے گئے، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے لیے ہے، ان کا ان کو ملے گا، تمہارا تم کو ملے گا، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ جو کچھ عمل کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو عمل کرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، امام کا عمل امام کے ساتھ، مقتدی کا عمل مقتدی کے ساتھ۔ امام کو معلوم نہیں تھا، امام نے اجتہاد کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اس کا اجر امام کو امام کا اجر ملے گا۔ اس کو مقلد کو معلوم ہے، یہاں پر امام کی اقتداء کرنے والا، امام کے پیچھے چلنے والا، تقلید کرنے والا، اب اس کو معلوم پڑ گیا کہ فلاں حدیث ہے اور امام صاحب کا قول فلاں چیز ہے اور حدیث ان کے خلاف ہے، اب اس کے سامنے حق آ چکا ہے، اس کے سامنے دلیل آ چکی ہے، پھر بھی وہ آنکھ بند کر کے چلتا ہے، تو اب اس کا کیس امام کی طرح نہیں رہا۔ امام تک حدیث پہنچتی تو امام صاحب مان لیتے اس کو، لیکن ان تک نہیں پہنچی تھی، اس تک پہنچی ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے امام کو بہانہ بنا کے کہ شاید امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، گمان کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی حدیث کو اس نے پس پش ڈال دیا اور امام صاحب کے قول پر آنکھ بند کر کے چلنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کا عمل ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان کو نہیں معلوم تھا تو پکڑے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو اجر ملے گا، لیکن تم سے تو پوچھا جائے گا کہ جب تم کو حدیث پہنچی تھی، تم تک حدیث پہنچی تھی، تو تم نے حدیث کو کیوں چھوڑ دیا اور امام کے قول کو کیوں لے لیا؟ اس وقت میں آدمی کو اپنے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی یہ بھی ہے اختلافی مسائل کے سلسلے میں کہ آج ہم نہ حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کو کافر کہیں یا ان سے جھگڑا کریں، ان سے دشمنی رکھیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر اختلافی مسائل میں کسی مسئلے میں علمی فرق کی وجہ سے، تحقیق کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں
اختلافی مسائل کو، علمی اختلاف کو جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہا ہے، ہم سینے پر باندھ رہے ہیں، وہ رفع الیدین نہیں کر رہا ہے، ہم رفع الیدین کر رہے ہیں۔ بہت سارے حنفی حضرات کی طرف سے عام طور سے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کل تک ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا تھا، اب وہ ناف کے اوپر سے سیدھا سینے پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کے بازو میں کھڑا ہوا آدمی جو اس کو پہچانتا ہے، اس کا دوست یہ ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اوپر باندھا، تو جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں یہ اس کو دیکھتا ہے، اس کا پروموشن کب ہو گیا؟ یہ نیچے تھا اوپر کیسے چلا گیا؟ اور ہم کو بتایا بھی نہیں، ہم سے پوچھا بھی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا، یہ اوپر کیسے چلا گیا؟ تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نیچے چھوڑ کے اوپر چلا گیا، تو اس کو بالکل گھور کے دیکھا جاتا ہے، رفع الیدین پر اس کو بالکل جو ہے ناراضگی اس سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں عام طور سے تقلید کی بنیاد پر ایک دوسری مصیبت تعصب نے جنم لیا ہے کہ تعصب کیا ہے کہ ہم صحیح چاہے کچھ بھی ہو، ہم صحیح تم غلط چاہے کچھ بھی ہو، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی تعصب کی پٹی اگر آنکھ پہ باندھ لے تو وہ آدمی دلائل کو نظر انداز کرتا ہے اور دلوں میں دشمنیاں اس کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، پھر حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، حق سامنے آئے تو بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ تو ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ علمی اختلاف کی بنیاد پر، اور ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں ہے، ہم تو سب کو سمیٹتے ہیں، ہم سب کو سمیٹتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم کو نہیں چلتا ہے کوئی بات نہیں، آپ بھی ہمارے ہو۔ اس طرح سے ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ میں محبت کا سلوک کریں، چاہے وہ ہمارے ساتھ میں جہالت کا سلوک کریں۔ جاہل کے ساتھ ہم بھی جہالت اگر برتے ہیں تو پھر اس میں ہم میں فرق کیا رہا؟ تو ہمارے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ ہم اختلافی مسائل میں لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بناتے ہیں، ہاں ہم کسی کی مداہنت بھی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کرتے بھائی تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ خطا خطا ہے، غلطی غلطی ہے، لیکن تم ہمارے بھائی، یہ غلط ہے لیکن پھر بھی تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ طریقہ جو ہے یہ ہم کو اپنانا چاہیے، اور اکثر مقلدین حضرات اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ علمی اختلاف کو دشمنی بنا لیتے ہیں۔ اماموں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں اماموں کا طریقہ کیا تھا۔ یونس الصدفی فرماتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، میں نے امام الشافعی سے زیادہ عقل مند آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ناظرتہ یوما، ایک دن میں نے ان سے مناظرہ کیا، بحث کی، فی مسئلۃ، کسی ایک مسئلے میں، ثم افترقنا، پھر ہم جدا ہو گئے، ولقینی فاخذ بیدی ثم قال، پھر امام شافعی مجھ سے ملے بعد میں اور میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، الا یستقیم ان نکون اخوانا، کیا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم بھائی بھائی باقی رہیں، وَإِن لَّمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ، چاہے کسی ایک مسئلے میں ہم میں اتفاق نہ ہوا ہو۔ یعنی امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں مسئلے میں اختلاف ہوا لیکن دلوں میں اختلاف نہ ہے؟ ہم میں علمی اختلاف ہے لیکن ہم بھائی باقی رہیں، اختلاف کے باوجود بھائی بھائی باقی رہنا، یہ اماموں کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مقلد بھائی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کا طریقہ عام طور سے دیکھنے آتا ہے کہ اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف امت کا رحمت ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہم ہی ان سے اختلاف کیے کسی مسئلے میں، وہ نیچے باندھ رہے ہیں ہم اوپر باندھ رہے ہیں، تو ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، نہ ان کے لیے صحیح ہے نہ ہمارے لیے صحیح ہے، نہ ان کے لیے صحیح ہے نہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ اس لیے ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا کسی سے علمی اختلاف ہے تو اس کو دلوں کا اختلاف نہیں بننے دینا چاہیے۔ علمی اختلاف دلوں کے اختلاف تک نہ جائے، اور علمی اختلاف جھگڑا بننے نہ پائے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔
جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی باتیں ان کو یاد رکھنا ضروری، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں کہ وہ جو 10 مشہور مسئلے ہیں جو عام طور سے لوگوں میں گفتگو کا موضوع بنے رہتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، ہمارے کیا دلائل ہیں، اور جو ان مسائل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے بالعکس عمل کرتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، اور ما لہ و ما علیہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے فیور میں اس کے اپوزٹ کیا دلیلیں ہیں، دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے۔ 10 مسائل آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن یہ ٹائم بہت کم ہے، اس لیے کہ مسئلے جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے پاس دیکھیں گے آپ نوٹس، یہ آج ہمارا جو ہے درس نہیں، آج کتاب پڑھ رہے ہیں ہم ایک، تو 10 مسئلے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان 10 مسائل کے سلسلے میں دلائل کی روشنی میں ہم دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ہم بس فلاں صاحب نے کہہ دیا تھا اوپر ہاتھ باندھنا ہے ہم باندھ رہے ہیں اوپر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم دیکھیں اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ اور میں ساری دلیلیں جمع کرنا پورا ایک مستقل ہم کو 1 مہینہ لگے گا۔ ہم معظم دلائل جو ہیں، جو ٹاپ دلائل ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ جو دلائل ذکر کرنے لائق نہیں ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے، لیکن عام طور سے لوگوں کی زبانوں پر جو دلائل ہوتے ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ عام طور سے جو بڑی دلیلیں ہیں، جو قابل ملاحظہ ہیں، ان پر ہم غور کریں گے۔ جو لوگ آتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، ایسی چیزیں ہم ذکر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بولنے جیسی چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ بولنے جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ علمی دلائل پر ہم گفتگو کریں گے، اور جو اوپر کے لیول کی دلیلیں ہیں، جو گننے لائق ہیں، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ جو گننے لائق نہیں اس کو ہم ذکر بھی نہیں کریں گے، ورنہ ہمارا وقت نکل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا مسائل ہیں، کیا دلائل ہیں، کیا شبہات ہیں، کیا جوابات ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے، جیسے سینے پر ہاتھ باندھنا مثلا، تو یہ ہمارا نیا نکالا ہوا مسئلہ ہے یا ہم سے پہلے بھی علماء میں سے اس کے قائل رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کیا نیا نکالے، تو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت پرانی چیز جو بہت زمانے سے چھوٹی ہوئی ہے نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز بہت پرانی ہوتی ہے لیکن بیچ کے زمانے میں وہ غائب تھی، اور اس نے زندگی میں کبھی اس کو توفیق ہی نہیں ملی دیکھنے کی، تو وہ چیز جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو نیا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو 1956 سے ہی شروع ہوا یا کب سے ہو رہا ہے، تو ہم سے پہلے ائمہ میں سے، بڑے بڑے علماء میں سے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے کون کون یہ کرتا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے چلیں گے، تاکہ ایک غلط فہمی دور ہو کہ یہ نیا نہیں، یہ بہت پرانا ہے، یہ ابو کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے چلتے آ رہا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری دلیلیں ہم انشاءاللہ آج کے درس میں دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلا مسئلہ جو گولڈن مسئلہ ہے، جب بھی جھگڑا شروع ہوتا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو پکڑتا ہے مسجد کے باہر تو یہ مسئلے پہ پہلے پکڑتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ نماز میں ہاتھ قیام کی حالت میں کہاں پہ رکھے جائیں، ہاتھ باندھے تو کدھر باندھے؟ ہمارے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھے جائیں گے، چاہے آدمی سینے پر رکھے یا باندھے، بازو پر اس طرح سے آدمی رکھے یا اس کو اس طرح سے پکڑے، دونوں بھی ہمارے نزدیک صحیح ہے، لیکن جگہ اس کی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے، کوئی کہتا ہے ناف کے اوپر، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، لیکن ہمارے نزدیک صحیح قول اس میں یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے، اور ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے۔ ناف کے اوپر کا بھی مطلب کیا ہے؟ سینے پر، کیونکہ سینہ کہاں ہوتا ہے؟ ناف کے نیچے ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ سینہ ناف کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک ناف کے اوپر یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، ناف کے صرف اوپر نہیں۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ، بعض لوگ حجر اس کو پڑھتے ہیں، یہ حجر ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا. سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر سینے پر رکھا. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا ہے. یہ حدیث 479 نمبر پر یہ حدیث شیخ الالبانی کی تحقیق سے جو ابن خزیمہ چھپی ہے اس میں حدیث موجود ہے. اس حدیث میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ نماز جماعت کی نماز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں ہاتھ کہاں باندھا؟ فرض نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا. اب حنفی حضرات کی طرف سے اس حدیث پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی دلیل ہے اور اس کے خلاف کوئی اعتراض ہے تو اس کو بھی اس اعتراض کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اہل باطل اور اہل بدعت کا طریقہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں. امام البخاری نے اس کو ذکر کیا اپنی جز رفع الیدین میں کہ اہل باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اہل بدعت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی دلیل تو پیش کرتے ہیں اور اس پر کسی کا اعتراض ہو تو اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں, اس کے اندر عیب جو ہے اس کو چھپاتے ہیں. ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں جو اعتراضات ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے اور پھر اس کے جوابات بھی ہم دیکھیں گے. آئیے اگر کوئی آپ سے آ کے کہے ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو یہ حدیث بتایا یہ ضعیف ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پرابلمس ہیں. ابھی آج کا جو ہمارا درس ہے یہ ایک دم علمی ہے اور کچھ چیزیں ہم کو زندگی میں پہلی بار سننے ملیں گی اور بعض لوگوں کو گھبراہٹ بھی ہوگی, یہ کیا چل رہا ہے, ہم تو کچھ اور سننے آئے تھے. تو وہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں اور آنکھیں کھلی رکھنا ضروری نہیں لوگوں کے لیے. تو آرام کرنا چاہے کوئی آرام بھی کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں اور جن کو آئے دن کوئی نہ کوئی دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پکڑ کے پوچھتا رہتا ہے یہ کہاں سے لائے, اور ان کو دلیل دینی پڑتی ہے اور ان کو اس پر اعتراضات بھی ذکر کیے جاتے ہیں, اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. آج کا درس ان لوگوں کے لیے ہے. کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو میں بہت معذرت چاہوں گا, لیکن میں لوگوں کو ایک دم ہلکا کر کے اتنا نہیں سمجھا سکتا, اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں بنیادی طور پر یہ کنسیڈر کر کے میں چل رہا ہوں کہ معلوم ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اس روایت پر کیا اعتراضات ہیں. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پر اعتراض ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے مؤمل ابن اسماعیل. مؤمل ابن اسماعیل, اور اس راوی پر علماء نے اعتراض کیا ہے کہ اس کی یادداشت خراب ہے. اگر راوی کی یادداشت عیبدار ہو تو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے, اور اس سند میں راوی مؤمل ابن اسماعیل ہے اور وہ راوی کیا ہے, یادداشت کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن کیسا ضعیف ہے اس کے بارے میں سارے اقوال کا خلاصہ ہم کو ملتا ہے ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں, جو کہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں. یہ خود بھی اور ان کے بیٹے بھی اسماء اور رجال کے ماہرین میں سے ہیں. ابن ابی حاتم ابو حاتم, یہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا. تہذیب و تہذیب میں مؤمل ابن اسماعیل کے بارے میں, اس راوی کے بارے میں ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدوق شدید فی السنہ کثیر الخطا. یہ راوی سچا ہے, شدید فی السنہ, سنت کے سلسلے میں بہت ہی مضبوط قوی شدت برتنے والا ہے, بہت پابندی سے سنت پر عمل کرنے والا ہے. نمبر 3 کثیر الخطا, بہت کثرت سے خطا کرنے والا ہے, مسٹیک کرتا ہے. کس سلسلے میں مسٹیک کرتا ہے؟ روایت بیان کرنے کے سلسلے میں غلطیاں کرتا ہے. کثیر الخطا, بہت غلطیاں کرتا ہے. ظاہر بات ہے جو راوی روایت بیان کرنے میں غلطی کرے اس کی روایت معتبر ہوتی ہے نہیں. لیکن اگر غلطی کرتا ہے روایت بیان کرنے میں, مسٹیک اس سے ہوتی ہے,
اگر اس کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت اور موجود ہو تو ایسے راوی کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں کہ جرح دو قسم کی ہوتی ہے، راوی پر اعتراض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے راوی کی دینداری پر، کہا جاتا ہے یہ فقہ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ متہم ہے، اس پر جھوٹ کی تہمت لگی ہے، یہ شراب پیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بدعتی تھا۔ ایک قسم کا اعتراض راوی پر، حدیث بیان کرنے والے پر ہوتا ہے کہ یہ دینداری کے اعتبار سے معتبر نہیں ہے، ایسے راوی کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے اور یہ سپورٹ میں بھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن دوسرا راوی وہ ہوتا ہے کہ جس کی یادداشت خراب ہو اور دینداری کے اعتبار سے یہ معتبر ہو۔ اگر اور کوئی دوسرا راوی اسی معنی کی حدیث بیان کر رہا ہو تو یہ دو حدیثیں مل کے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھلکڑ ہے، کوئی بات بیان کر رہا ہے، آپ بولیں گے یہ تو اس کی یادداشت خراب نہیں، اس کی بات پہ ڈپینڈ نہیں رہ سکتے کہ یہی ٹرین جاتی ہے، یہی بس جاتی، نہیں۔ دوسرا بھی کوئی آدمی وہی بات بولے تو دونوں کی بات مل کے کیا ہوتی ہے، بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ قاعدہ محدثین کے نزدیک بالکل مسلم ہے کہ دو یادداشت کے خراب راوی اگر ایک ہی بات بیان کریں تو ان کی بات معتبر ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا مؤمل ابن اسماعیل نے جو بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، کیا اور لوگوں نے بھی یہی بات دوسری سند سے بیان کی ہے؟ آگے جا کے ہم دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے ایک اور اعتراض اس سلسلے میں جو عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ مؤمل ابن اسماعیل کو امام البخاری محمد ابن اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ اور امام البخاری جب کسی راوی کو منکر الحدیث کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دم نالائق قسم کا راوی ہے، جو لائق نہیں ہے روایت بیان کرنے کے، یعنی اس کو لیا ہی نہیں جائے گا اور سپورٹ میں بھی نہیں لینا ہے، اس کو چھوڑو اس کو۔ اس طرح کا راوی امام البخاری کے نزدیک ہوتا ہے وہ راوی جو منکر الحدیث اس کو وہ کہیں۔ بعض لوگ غلطی سے اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں منکر الحدیث۔ منکر الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنے والا، لیکن منکر الحدیث کا مطلب ہوتا ہے ایسا راوی جو ایسی روایتیں بیان کرتا ہے جو معتبر راویوں سے ٹکرانے والی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ منکر الحدیث۔ کیا امام البخاری نے مؤمل ابن اسماعیل کو منکر الحدیث کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ ظاہر بات ہے امام البخاری کتابیں لکھنے والوں میں سے تھے، اور امام البخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی اور کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ مسائل پہ ہو، جیسے رفع الیدین کے بارے میں کتاب لکھی کہ کرنا چاہیے جز رفع الیدین، یا امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں کتاب لکھی قرأت خلف الامام، یا اسی طرح سے عقیدے پر کتاب لکھی خلق افعال العباد، یا راویوں کے بارے میں کتاب لکھی تاریخ کبیر، تاریخ اوسط یا تاریخ صغیر، یا بعض علماء نے کہا ہے کہ ضعفاء بھی لکھی ہے، بعض نے الگ کہا ہے اس کو کہ اور ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح سے امام البخاری کی کئی کتابیں ہیں۔ راویوں کے بارے میں امام البخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر۔ تاریخ کبیر میں امام البخاری نے مؤمل ابن اسماعیل کو ذکر کیا ہے، آپ بغور سنتے رہیں اور ان کو یاد رکھتے چلیں جو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کبیر میں امام البخاری نے مؤمل ابن اسماعیل کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے۔ عجیب بات ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو امام بخاری منکر الحدیث کہتے ہیں، لیکن امام البخاری کی 3 کتابیں ہیں راویوں کے بارے میں، کسی میں بھی انہوں نے مؤمل ابن اسماعیل کو منکر الحدیث نہیں کہا ہے۔ تو سوچنے کی چیز ہے، امام بخاری نہیں کہہ رہے ہیں، دوسرے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعتبار امام البخاری کا ہوگا یا دوسروں کا ہوگا؟ تو یہاں پر ایک بات کسی سے غلطی ہوئی ہے امام البخاری کی طرف اس نسبت میں کہ اس راوی کو امام البخاری نے منکر الحدیث کہا ہے، اور عام طور سے علماء نے کہا، جیسے شیخ وصی اللہ عباس نے کتاب جو امام احمد ابن حنبل کی ہے
فضائل الصحابہ، اس کی تحقیق میں کہا ہے کہ یہ مزی کی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے امام البخاری کی کتاب سے اور غلطی سے مؤمل ابن سعید کی بجائے مؤمل ابن اسماعیل کو منکر الحدیث کہہ دیا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کبیر میں جہاں امام البخاری نے مؤمل کا ترجمہ ذکر کیا ہے، امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ مؤمل ابن اسماعیل ابو عبد الرحمن مولا آل عمر ابن الخطاب القرشی سمع الثوری وحماد ابن سلمہ مات سنة 5 أو 6 و200 البصری سکن مکہ۔ ختم۔ اس راوی کے بارے میں امام البخاری کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 1، اس کا نام ہے مؤمل ابن اسماعیل، یہ ابو عبد الرحمن اس کی کنیت ہے، یہ آل عمر ابن خطاب کا جو ہے مولا آزاد کیا ہوا غلام ہے، قرشی ہے، اور ثوری اور حماد ابن سلمہ سے اس راوی نے حدیث سنی، اور اس راوی کا انتقال ہوا سنت 5 أو 6 و200، 205 یا 206 میں انتقال ہو گیا، اور یہ بصری ہے اور مکہ کا رہنے والا ہے۔ ختم۔ منکر الحدیث ہے؟ نہیں۔ امام بخاری کو کیوں نہیں یاد رہا ہے یہاں پہ؟ امام البخاری نے منکر الحدیث راوی کو نہیں کہا ہے۔ ترجمہ نمبر کیا ہے؟ 2107 پر تاریخ کبیر میں اس کا بایو ڈیٹا اتنا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی کے بعد میں 2008 نمبر پر ایک دوسرا راوی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مؤمل ابن سعید ابن یوسف ابو فراس الرحبی الشامی سمع اباہ سمع منہ سلیمان ابن سلمہ منکر الحدیث۔ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مؤمل ابن سعید ہے، نام ابن یوسف، کنیت ہے ابو فراس الرحبی، شام کا رہنے والا ہے، شامی، اور سمع اباہ، اپنے باپ سے حدیث سنی، سمع منہ سلیمان ابن سلمہ، اس سے حدیث سنی سلیمان ابن سلمہ نے، اور یہ راوی کیا ہے؟ منکر الحدیث ہے۔ تو دو راوی لگاتار ہیں۔ بعض اوقات نقل کرنے میں غلطی ہوتی ہے ناقل سے، کہ ایک کتاب ہے پڑھ رہا ہے اور پچھلے زمانے کی کتاب ایک دم بہت ہی اچھی پرنٹ والی تو ہوا کرتی تھی، نہیں، آپ دیکھیں گے لکھ رہے ہیں ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے، اور ایک دم کتابت اتنا، آج پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا کیسا لکھا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ جس نے امام البخاری کی کتاب سے مؤمل ابن اسماعیل کا ترجمہ نقل کیا ہے، خاص طور سے مزی نے پچھلی کتابوں سے لیا ہے اور بعد والوں نے مزی سے لیا ہے، جن کی کتاب ہے تہذیب الکمال، پھر تہذیب الکمال سے تہذیب التہذیب بنی، اس سے تقریب التہذیب بنی ابن حجر کی، اور اسی طرح سے امام الذہبی بھی انہی سے لیتے ہیں، اور بعد والے تقریباً ان سے لیتے ہیں۔ تو امام البخاری کے بارے میں یہ جو قول ہے امام بخاری کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے۔ دوسری بات امام البخاری کے نزدیک اگر یہ منکر الحدیث ہے تو امام البخاری کی صحیح بخاری میں یہ راوی نہیں آنا چاہیے۔ صاف ستھری بات ہے، صحیح بخاری دنیا کی سب سے معتبر کتاب حدیث کی، اور امام البخاری صرف صحیح حدیث اس میں ذکر کروں گا کہہ رہے ہیں، اور ایسا گرا پڑا راوی اگر ان کے نزدیک یہ منکر الحدیث ہے، صحیح بخاری میں اس کو لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ امام البخاری کے نزدیک یہ راوی ایسا ہے کہ متابعت میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ متابعت کس کو کہتے ہیں؟ سپورٹ کو کہتے ہیں۔ یہ راوی اکیلا تو پروف نہیں بن سکتا ہے جیسے ہم نے کہا، کیونکہ یادداشت اس کی کیا ہے؟ خراب ہے، لیکن اتنا گرا پڑا بھی نہیں ہے کہ اس کو منکر الحدیث کہہ دیا جائے اور اس کی روایت سپورٹ میں بھی نہیں چلتی۔ اگر سپورٹ میں نہیں چلتی ہوتی تو امام البخاری سپورٹ میں بخاری میں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ امام البخاری نے صحیح البخاری میں مؤمل کا تذکرہ کیا ہے۔ کدھر کیا ہے؟ آئیے کتاب الفتن میں حدیث نمبر 7083 پر جو حدیث امام البخاری نے ذکر کی ہے، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، جب دو مسلمان تلواریں لے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد امام البخاری کہتے ہیں وقال مؤمل، اور مؤمل نے کہا حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب و یونس و ہشام و معلا ابن زیاد
عن الحسن عن الاحنف عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو مؤمل نے بھی ذکر کیا ہے اور کہا اس نے فلاں 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 نے حدیث ہم سے بیان کی. یہ جو مؤمل ہے یہ مؤمل کون ہے؟ بعض نے یہاں پر غلطی کی ہے، جیسے داؤد راز صاحب کا جو ترجمہ ہے صحیح بخاری کا جو ہمارے 8 جلدوں میں چھپا ہے، اس میں مؤمل کو مؤمل ابن ہشام کہا ہے، لیکن یہ غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سند سے یہی حدیث 2 لوگوں نے ذکر کی ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، نمبر 2 امام الطحاوی نے مشکل الآثار میں. امام الطحاوی کو حنفی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے حنفیوں کا بیرسٹر ان کو کہا، جو بھی کہیں. امام الطحاوی اہل علم میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے. امام الطحاوی کی مشکل الآثار میں امام الطحاوی کہتے ہیں کہ یہ مؤمل ابن اسماعیل ہے، حماد ابن زید سے روایت کرتے ہیں. وضاحت کے ساتھ میں، صاف الفاظ میں، اسی روایت کی سند میں انہوں نے کیا نام لیا ہے؟ مؤمل ابن اسماعیل. معلوم ہوا کہ مؤمل کون ہے؟ مؤمل ابن اسماعیل ہے. اسی طرح سے امام احمد نے اپنی مسند میں یہی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں بھی مؤمل ہی سے روایت آئی ہے، اور امام احمد نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ مؤمل ابن اسماعیل ہے. تو یہ مؤمل کون ہے؟ مؤمل ابن ہشام ہے، مؤمل ابن اسماعیل ہے، مؤمل ابن سعید ہے. کون ہے یہ؟ تو مؤمل ابن اسماعیل ہی ہے، اس لیے کہ دوسری کتابوں میں بھی مؤمل ہی سے روایت آئی ہے اور واضح الفاظ میں انہوں نے مؤمل حماد ابن زید سے روایت کرتے ہیں. تو کون ہے یہ؟ مؤمل ابن اسماعیل نام ذکر کیا ہے. تو اگر یہ راوی امام البخاری کے نزدیک قابل ذکر نہیں ہے، منکر الحدیث ہے، ایک دم گرا پڑا ہے، صحیح بخاری میں کیوں نام لائیں گے کہ مؤمل نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ امام البخاری کے نزدیک یہ راوی سپورٹ میں چلتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منکر الحدیث نہیں ہے، ورنہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ امام البخاری کے نزدیک منکر الحدیث کی ذرا بڑی سخت ہوتی ہے. تو یہ 2 باتیں اس سلسلے میں یاد رکھیں. اولاً تو امام البخاری کی کتاب میں یہ راوی ایسا نہیں ہے. 2 امام البخاری کی صحیح میں یہ راوی، اس کا نام صحیح بخاری میں آیا ہے. کوئی یہ کہے کہ مؤمل کو نے معلوم نہیں، 2 کتابوں کے نام یاد رکھیے، لکھ لیں کہ ایک امام احمد کی مسند احمد، 2 امام الطحاوی کی مشکل الآثار. ان 2 کتابوں میں مؤمل کا مطلب مؤمل ابن اسماعیل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، جو کہ حماد ابن زید سے روایت کرتے ہیں. تو اب سوال پیدا ہو کہ مطلب سپورٹ میں چلتا ہے، تو سپورٹ کہاں ہے اس کا؟ آئیے دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں سینے پر باندھنے کے سلسلے میں. امام ابو داؤد نے اپنی سند سے حدیث نقل کی ہے. طاؤس کہتے ہیں، سند آپ کے سامنے ہے، میں پوری سند ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے. طاؤس کہتے ہیں عن طاؤس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں کو اپنے سینے پر باندھ لیتے جبکہ آپ نماز میں ہوتے تھے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کے باندھ کے سیدھے پہ باندھتے تھے نماز میں. طاؤس کون ہے؟ طاؤس تابعی ہیں. تابعی کون ہے؟ جو نبی سے نہیں ملے. صحابی کون ہے؟ جو نبی سے ملے. تو جو نبی سے نہیں ملے ان کا عمل کیسے، ان کا قول کیسے دلیل بنے گا؟ ہمارے نزدیک ایسی روایت کو کہ تابعی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کریں، ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں. ایسی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. مرسل ارسال کی وجہ سے تابعی نے چھوڑ دیا، اپنے اوپر والوں کا نام ڈائریکٹ نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کچھ. بعض لوگوں کا کہنا ہے تابعی ہیں تو صحابہ ہی سے سنا ہوگا. بالکل قاعدے کے اعتبار سے غلط بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تابعی سے بھی سنتے تھے. اور ابن حجر وغیرہ نے اپنی کتاب النکت میں ذکر کیا ہے اس کو تفصیل سے کہ بعض اوقات ایک تابعی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا 6 تک کی گنتی امام ذہبی نے ذکر کیا ہے. یعنی ایک تابعی جو ہے
ताबई से ताबई, ताबई से ताबई, 6 ताबई, ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि ताबई डायरेक्टली सहाबी से सुने। तो यहाँ पर ऐसी रिवायत दलील नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि वो रिवायत मुनक़ते है। वो रिवायत क्या है? मुनक़ते है। लेकिन मुरसल रिवायत हनफी हजरात के नज़दीक दलील बन जाती है, हमारे यहाँ नहीं बनती है। हमारे यहाँ जब तक कि दूसरा और एक पाया नहीं जुड़ता उसके साथ, तब तक कि वो दलील नहीं बनती है। पिछली रिवायत के साथ मिलके ये दलील बनेगी। अकेली दलील बन सकती है? नहीं बन सकती है। लेकिन हनफियों को तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हनफी हजरात के नज़दीक मुरसल रिवायत ताबई अगर नबी का अमल जिक्र करे, इमाम अबू हनीफा कौन है? आज दलील क्यों बनाया जा रहा? ताबई है, ताबई जो करते हो सही रहता है। तो ये कौन है फिर? इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बड़े ताबई हैं। कौन? ताऊस। ताऊस कौन है? ताऊस स्पेशल स्टूडेंट हैं किसके? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला के। ताऊस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। हाफिज़ इब्न हजर ने, जो चीज़ें मुझको याद आती जाएंगी मैं जिक्र भी करता जाऊँगा उसको, जो इसमें नहीं है नोट्स में आपके। हाफिज़ इब्न हजर ने तहज़ीब उत तहज़ीब में कहा है कि ताऊस के बारे में इब्न अब्बास का ये कौल भी है कि ताऊस के बारे में इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला ने कहा, मेरा गुमान है कि ताऊस जन्नतियों में से है। तो इतने बड़े ताबई का क्या मकाम है। तो इतनी डेयरिंग के साथ बोल रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे, जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अमल आपके नज़दीक दलील है इसलिए कि वो ताबई हैं। तो ताऊस जब कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर बांधते थे तो वो भी ताबई, तो वो दलील क्यों नहीं है? कायदा कायदा होता है, कायदा फ़ायदा का ताबे नहीं होता है। हमारे नज़दीक कायदा, यहाँ चल रही दलील तो चला लो, वहाँ नहीं चल रही तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। कायदा एक बना लो। तो अगर ये ताबई हैं, दलील हैं, ताऊस ताबई हैं। और इमाम अबू हनीफा ने तो एक सहाबी को देखा है, अनस रदी अल्लाह तआला को। ये तो ख़ास शागिर्द हैं और कई सहाबा को, 20 के करीब सहाबा को देखा है। तो इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में ज़्यादा करीबी ताबई हुए, ज़्यादा लोगों से मिले हुए ताबई हुए। तो इनकी हदीस दलील होना चाहिए अहनाफ के नज़दीक, खुसूसन इस सूरत में कि मुरसल रिवायत अहनाफ के नज़दीक दलील होती है। कौन कहता है? देखिए कौन कहता है। ये रिवायत सही अबी दाऊद में है, आगे मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि अबू दाऊद में है कि नहीं है। अल्लामा ऐनी जो हनफी आलिम हैं, इनकी किताब है उम्दतुल कारी, जो शरह बुखारी है। बुखारी की शरह उम्दतुल कारी, और अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब है। बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक इब्न हजर के रद्द में लिखी हुई फ़तहुल बारी के ऊपर है। इब्न हजर ने भी उसके ऊपर फिर और एक जवाब लिखा है। बहरहाल, तो अल्लामा ऐनी जो हैं, ये अपनी किताब में फ़तहुल बारी उम्दतुल कारी में किताबुल इल्म में बाब अल किताबतुल इल्म, इसमें कहते हैं अल मुरसलु हुज्जतुन इंदना, मुरसल रिवायत हमारे नज़दीक हुज्जत है। हुज्जत का मतलब होता है फाइनल प्रूफ। हमारे यहाँ हुज्जत का मतलब है क्या हुज्जत कर रहा, ऐसा नहीं। अरबी ज़बान में हुज्जत का मतलब क्या होता है? हुज्जत तमाम, सामने आया तो मानना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं? हुज्जत, के बात साबित हो जाती है। तो अल्लामा ऐनी कहते हैं अल मुरसलु हुज्जतुन इंदना, कि मुरसल हदीस हमारे नज़दीक हुज्जत है। मुरसल हदीस में कुछ आए हमको मानना पड़ेगा, तो हम कहेंगे मानना पड़ेगा। देखिए मुरसल रिवायत आपके सामने आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे। ताऊस कह रहे हैं आपके नज़दीक हुज्जत है, आपने मानना चाहिए। दो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, बोलते नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? दो वजूहात से। नंबर एक, ये हदीस अबू दाऊद में नहीं है, या आप अहले हदीस हजरात ने ज़बरदस्ती ठोस दी अबू दाऊद के अंदर। एक एतराज़ ये किया जाता है, बाज़ कम पढ़े लिखे लोग जो तहक़ीक़ के मैदान में आते हैं वो कहते हैं कि ये अबू दाऊद में है ही नहीं। इसका जवाब क्या है? सुनन अबी दाऊद के 4 नुस्खे हैं। इमाम अबू दाऊद के मुतादद तलबतुल इल्म थे, शागिर्द थे। इब्नुल अराबी, इब्न दासा, लुलुई और एक शागिर्द उनके हैं, 4 शागिर्द उनके थे।
اور چاروں شاگردوں نے امام ابو داؤد سے ابو داؤد کو نقل کیا۔ اس زمانے میں کتابیں املا ہوتی تھیں، ڈکٹیٹ کی جاتی تھی، اور محدث کتاب کا درس دیتا تھا، شاگرد لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو وہ شاگرد جو کتاب جمع کرتا تھا استاد کو کہتا تھا میں نے آپ کے درس کی حدیثیں جمع کر لی ہیں، وہ کتاب کا نام اس کو مل جاتا تھا۔ عام طور سے اس طرح سے ہوتا تھا۔ عام طور سے کتابوں کی اس طرح سے کئی نسخے ہوتے ہیں۔ امام مالک کی جو موطا ہے اس کے کئی نسخے ہیں، تو سنن ابی داؤد جو ہے اس کے بھی کئی نسخے ہیں، 4 نسخے عام طور سے پائے جاتے ہیں، ان میں ایک نسخے میں یہ ہے، دوسرے نسخوں میں نہیں ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے اس کو نقل اگر کیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سنن ابی داؤد میں وہ ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو شامل کر دیا ہے، تو دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ سنن ابی داؤد کا جو نسخہ جس کی شرح حنفی عالم دیوبندی عالم خلیل احمد سہارنپوری نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، حل اس کے جو ہے سنن ابی داؤد میں مشکل باتوں کے جو ہے انہوں نے حل پیش کیا ہے، سولوشنز۔ تو بذل المجہود نام کی کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی کی، میں نے خود دیکھا ہوں، میرے پاس وہ کتاب جو ہے اس کا نسخہ PDF کی شکل میں بھی موجود ہے اور کتابی شکل میں بھی میں دیکھا ہوں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگر یہ اہل حدیث حضرات نے داخل کر دی تھی تو ان کے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ ان کی بھی جو کتاب ہے سنن ابی داؤد کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، تو معلوم ہوا ان کے پاس بھی سنن ابی داؤد کا جو نسخہ موجود تھا اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ سنن ابی داؤد میں نہیں ہے، یہ امام ابو داؤد کی کتاب مراسیل میں ہے۔ ہم کہتے ہیں مراسیل میں ہو یا کوئی اور نام کی کتاب ہو، اگر امام ابو داؤد کی کتاب میں کسی بھی کتاب میں کسی خط میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی سند سے اگر لکھا ہے، پرابلم کیا ہے؟ امام ابو داؤد اگر ایک کتاب لکھتے ہیں سنن ابی داؤد اور اس سے ہٹ کے دوسری کتاب لکھتے ہیں، چاہے اس کتاب میں ہو یا اس کتاب میں ہو، سند دے رہے ہیں نا، تو اگر اس سند کے ساتھ وہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو آپ کو ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں آپ جب ہمارے کمرے میں بولیں گے تو ہی آپ کی بات مانیں گے، آپ وہ کمرے میں جا کے بولیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ پاگل پن ہے۔ مولوی صاحب اگر ممبر پر بیٹھ کے بولیں گے تو ہی بات مانیں گے، لیکن اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے بولیں گے تو نہیں مانیں گے، تو یہ آدمی مجنون ہے۔ کون بول رہا ہے یہ دیکھنا ہے، کہاں بیٹھ کے بول رہا ہے، کس کتاب میں بول رہا ہے یہ نہیں دیکھنا رہتا ہے۔ امام ابو داؤد نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اس میں اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ سنن ابی داؤد میں نہیں ہے، مراسیل میں اگر یہ ہے، تو لکھنے والا کون ہے یہ دیکھیں گے یا کون سی کتاب میں لکھی ہے دیکھیں گے، معتبر کسی بھی کتاب میں لکھ دے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہیں موجود ہے تب بھی مراسیل میں اگر موجود ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اس کی سند آپ دیکھیے، سند اگر معتبر ہے حدیث ماننی پڑے گی، سند اگر معتبر نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیا اس کی سند میں کچھ کلام ہے؟ ایک راوی ہے جس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ کلام اس روایت کو حسن درجے سے نیچے نہیں لے جا سکتا ہے۔ معتبر حدیث کی 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ تو یہ روایت اگرچہ صحیح درجے کی نہ ہو لیکن حسن درجے کی ہوتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سلیمان ابن موسیٰ۔ سلیمان ابن موسیٰ، کیا پرابلم ہے اس کا؟ سلیمان ابن موسیٰ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تقریب التہذیب میں، صدوق فقیہ، یہ راوی سچا ہے اور فقیہ ہے، گہری سمجھ رکھنے والا ہے، فقہ کا ماہر ہے۔ فی حدیثہ بعض لین، اس کی حدیث میں ذرا سی کمزوری ہے۔ وخولط قبل موتہ بقلیل، اور موت سے پہلے تھوڑا سا یادداشت میں خرابی آ گئی تھی۔ یہ تھوڑا سا بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ پرابلم نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی پرابلم تو سبھی کی یادداشت میں ہوتا ہے، تھوڑا سا غفلت بڑھاپے کی حالت میں تو سبھی کو ہو جاتی ہے۔ تو ایسا راوی اسٹرانگ لیول کا نہیں ہوتا ہے، حسن درجے کی روایت ایسے راوی کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں بعض لین، یہ نہیں کہہ رہے لین الحدیث ہے یا
فی حدیثہ لین، کہہ رہے بعض لین، تھوڑا سا کمزوری ہے اس کی اس میں. تو یہ ایک دم خفت درجے کا جو ہے ضعف راوی کا ہوتا ہے. وخلط قبل موتہ بقلیل، موت سے پہلے یہ نہیں کہ جوانی سے یادداشت خراب تھی، نہیں، موت سے پہلے یادداشت میں تھوڑا سے خرابی آ گئی تھی، تو ایسے راوی کو ضعیف نہیں کہا جاتا ہے. ایسا راوی کیا ہوتا ہے؟ ایسے راوی کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے. اگر اس کی روایت کو ضعیف بھی آپ مانیں تب بھی سپورٹ میں اور روایتیں موجود ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ سپورٹ مل جائے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن یہ خود سپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ایسا راوی کی حدیث جس کی روایت میں ایسا راوی ہو جس کی یادداشت میں تھوڑا سا ہلکا پن ہو، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. اور ایک دم اسٹرانگ لیول کے راوی ہوں، یادداشت ایک دم ٹاپ، تقوی ایک دم ٹاپ، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح. لیکن یادداشت تھوڑی ہلکی پھلکی ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی روایت کو حسن. تو ایسا راوی حسن درجے کی روایت والا ہوتا ہے. تو اس سے سند پر کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. اور مرسل ہونے کی وجہ سے بھی یہ ضعیف نہیں ہوتی ہے. مرسل ہمارے یہاں ضعیف ہوتی ہے، آپ کے یہاں کہاں سے ضعیف ہوگی؟ تو احناف کے نزدیک مرسل روایت حجت ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے. یہ دوسری روایت ہوئی. آئیے تیسری روایت ہم دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں تیسری روایت ہے خلد الطائی کی. خلد طائی یہ راوی یہ صحابی ہیں. امام احمد نے اپنی مسند میں ایک روایت نقل کی ہے. خلد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ آپ نماز کے بعد دائیں اور بائیں سے پھرتے تھے، یعنی پلٹ کے مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے. ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ یہ سینے پر رکھتے تھے. کیا؟ تو جو راوی ہے یحییٰ، اس کے راوی ہیں، انہوں نے یحییٰ ابن سعید، انہوں نے کر کے بتایا کہ کیسے سینے پر رکھتے تھے. وصف یحییٰ الیمنى علی الیسریٰ فوق المفصل، اپنے جوڑ پر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا اور اس کو سینے پر باندھ کے بتایا، کہا کہ سینے پر اس طرح سے ہاتھ باندھا کرتے تھے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے. خصوصاً پچھلی روایتوں سے مل کے پہلی، دوسری اور تیسری 3 روایتیں ہوئیں. پہلی روایت وائل ابن حجر کی، دوسری روایت طاؤس کی، اور تیسری روایت یہاں پر خلد طائی کی. یہ تینوں روایتیں مل کے تقریباً مسئلہ جو ہے ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے. حکماً یہ روایتیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں، اس لیے کہ تینوں مل کے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. اگرچہ سند کے اعتبار سے ان میں خفت ہے، لیکن مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے سماک، اور سماک یادداشت کے اعتبار سے مضطرب الحدیث ہے، کہ سماک کی یادداشت میں گڑبڑ تھی، اس لیے حدیثوں میں سماک کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ راوی کنفیوز ہو جاتا ہے، تو اس کی حدیث میں اضطراب ہے. لیکن بہت سارے لوگ سماک پر جب جرح ذکر کرتے ہیں تو ایک محدث جو ہیں، جو سماک کے بارے میں جانتے ہیں اور جنہوں نے بہت تفصیل سے سماک کے بارے میں کہا ہے، ان کے قول کو ذکر نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کا اپنا پرابلم ہے. یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں، اور یہ قول دونوں نے سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے، اور اسی طرح سے تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے. یعقوب ابن شیبہ فرماتے ہیں روایتہ عن اکرمۃ خاصۃ مضطربہ، سماک کی روایتیں اکرمہ سے خاص طور سے مضطرب ہیں. مضطرب اضطراب ہے اس کے اندر، کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے، اس کو اضطراب کہتے ہیں. وَهُوَ فِي غَيْرِ اکرمۃ صالح، لیکن اکرمہ کے سوا دوسروں سے جب یہ راوی روایت کرے تو ٹھیک ہے، صالح یعنی اوکے، ٹھیک ہے. وَلَيْسَ مِنَ الْمُتَثَبِّتِينَ، لیکن اس کے باوجود یہ راوی ایک دم ٹاپ لیول کے مضبوط راویوں میں سے نہیں ہے، متثبتین میں سے نہیں ہے، ثبت میں سے نہیں ہے، ایک دم جمع والے راویوں میں سے یہ نہیں ہے. وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا، اور جس نے سماک سے پہلے سنا ہے، قدیماً بہت پہلے سنا ہے،
مثل شعبہ و سفیان، مثلاً شعبہ اور سفیان، فحدیثہم عنہ صحیح مستقیم، تو ان کی حدیث سماک سے صحیح مستقیم ہے۔ کیا کیا معلوم پڑا؟ نمبر 1 یہ مسترب الحدیث ہے، نمبر 2 اسپیشلی اکرمہ سے جب روایت کرے تو مسترب الحدیث ہے، نمبر 3 اکرمہ کے سوا روایت کسی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے جب اس راوی سے شعبہ اور سفیان روایت کرتے ہوں تو ان کی روایت ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، مستقیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یادداشت خراب ہونے سے پہلے انہوں نے سنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ کیا اس روایت کو سماک سے ان دونوں میں سے کسی نے روایت کیا ہے؟ آپ سند دیکھیے، حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، عن سفیان، انہوں نے سفیان سے روایت لی، حدثنی سماک، سفیان کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کس نے حدیث بیان کی؟ سماک نے۔ اور سماک کہتے ہیں کس سے؟ انہوں نے اکرمہ سے لی؟ نہیں، انہوں نے کہا عن قبیصۃ بن حلب، انہوں نے روایت نقل کی قبیصہ ابن حلب سے۔ تو دو باتیں یہاں پر واضح ہوئی، ایک سماک نے یہاں پر روایت اکرمہ سے نہیں لی ہے، جو کہ ایک ٹینشن کا پرابلم ہے، تو یہاں پر وہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہاں پر سماک سے روایت نقل کیے کس نے؟ سفیان نے۔ تو سفیان روایت کریں تو یادداشت خراب ہونے کے پہلے کی روایت ہے، تو یہاں ٹینشن لینا نہیں ہے، یعنی یہ روایت سماک پر جو اعتراض ہے اس اعتراض کا یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سماک کی یادداشت خراب ہونے سے پہلے روایت کرنے والے نے یہاں پر روایت کی ہے، تو یہ روایت کیا ہوئی؟ حسن درجے کی ہوئی، اس میں کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، خصوصاً جب کہ 2 روایتیں اس سے پہلے اور موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی، معتبر، قابل قبول، قابل استدلال اور حجت ہو جاتی ہے۔ تو ان تینوں روایت سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، اور اس میں کیا کیا پرابلم لوگ ذکر کرتے ہیں ان کا بھی ہم نے غور کیا، اس کا بھی ہم نے جواب دیکھا کہ کیا ہم کو بولنا ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو۔ وہ نماز کی کتاب چھپی ہے، نماز پیمبر، اس میں بہت ساری خیانتیں کی گئی ہیں، یہ سارے اقوال جو میں نے ذکر کیا یعقوب ابن شیبہ کا، یہ ذکر ہی نہیں اس کے اندر، دوسروں کی باتیں ذکر کیا، حالانکہ یہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے راوی پر کلام میں، ان کتابوں میں یہ قول موجود ہے، لیکن اس کو ذکر کیا گیا نہیں، ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، آدمی خیانت نہیں کرے۔ سینے پر باندھنے کے بارے میں، کیا ہم ہی سینے پر باندھتے ہیں یا ہم سے پہلے بھی بڑا کوئی باندھا ہے؟ اس بارے میں عبد الحی لکھنوی جو حنفی علماء میں سے گزرے ہیں، وہ التعلیق الممجد لموطا الامام محمد، امام محمد کی کتاب موطا، اس کی تشریح لکھی عبد الحی لکھنوی نے، اس میں کہتے ہیں کہ وثبت عند ابن خزیمہ وغیرہ من حدیث وائل الوضع علی الصدر وبه قال الشافعی وغیرہ، کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ کے نزدیک وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ابن خزیمہ اور دوسرے علماء کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھے جائیں۔ تو کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ کون سی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ابن خزیمہ، اور بھی دوسری کتابیں جیسے بزار ہے یا مسند احمد ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے نزدیک ان کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي وَغَيْرُهُ، اور یہی قول ہے امام الشافعی اور دوسروں کا۔ تو 4 اماموں میں سے ایک امام تو ہمارے پاس ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک نیا مسئلہ کون سا تو بھی لے کے آئے ہم لوگ وکٹوریہ کے زمانے کا۔ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ملکہ وکٹوریہ سے کیا قلبی لگاؤ ہے کہ جب بھی اہل حدیث کا تذکرہ آتا ہے وکٹوریہ کا نام ضرور آتا ہے۔ تو انگریزوں سے معلوم نہیں کچھ خاص تعلق ہے جو بار بار وکٹوریہ کا اس میں مبارک لیتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی اس طرح کی کسی وکٹوریہ وغیرہ سے، ہاں وکٹری سے ہمارا تعلق ہے۔ وکٹری کے معنی کیا ہے؟ اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا ایسا جو حق پر ہمیشہ غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلک، ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو غلبہ اور فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے مقدر کر دی ہے جو قرآن و سنت کے قائل اور فاعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس قول سے معلوم ہوا کہ امام شافعی تو ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، تو اتنے بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک بھی کیا مسئلہ ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ ایک اور چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایک صاحب کہنے لگے، صاحب مطلب بہت بڑے صاحب ہیں، مناظر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں امام ترمذی نے تو دو ہی قول ذکر کیے ہیں، ایک ناف کے نیچے ایک ناف کے اوپر، یہ سینے پہ تو تھا ہی نہیں امت میں عمل ہے۔ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، ذرا بھولے بالوں میں بیان کرتے ہیں ایسے لوگ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ امام ترمذی نے دو ہی باتیں ذکر کی ہیں، ایک ناف کے نیچے ایک ناف کے اوپر، تیسرا کوئی عمل ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر سینے پہ باندھنے کا عمل امت میں ہوتا تو امام ترمذی ذکر کرتے۔ انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں پڑھی ہے جس میں ترمذی ہی کے سلسلے میں ترمذی پر جو ہے فٹ نوٹس ان کے ہیں۔ ترمذی جب پڑھانے کو بیٹھے مولانا اشرف علی تھانوی تو اس میں پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک بات کہی، کیا کہی کہ دو عمل امت میں ہیں، ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر یعنی سینے پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی ہے۔ تو تقریر ترمذی میں، تقریر ترمذی میرے پاس ہے وہ کتاب، تقریر ترمذی جب ترمذی پڑھاتے پڑھاتے بول دیے وہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ناف کے اوپر کا مطلب ہے سینے پر، اور بعض صحابہ ناف کے نیچے باندھتے تھے، بعض صحابہ ناف کے اوپر۔ تو یہ جو اور کہا کہ جس کے مشائخ کا جو عمل ہے وہ کرے۔ تو ناف کے نیچے جو باندھتے تھے صحابہ، وہ آگے آ رہا ہے، اس کا جو ہے حساب کتاب ہم دیکھیں گے کیا ہے وہ روایت کیسی ہے۔ ہاں اتنا تو ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک بعض صحابہ سینے پر باندھتے تھے۔ پھر جھگڑا کیوں؟ سلام کے بعد دیکھنے گھورنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب صحابہ باندھتے تھے تو کیوں پریشان ہوتا ہے آدمی؟ پروموشن کسی کا ہو رہا ہے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ایک آدمی اگر اوپر جاتا ہے ناف کے نیچے سے تو کیوں پریشان ہے آدمی؟ اگر ان کے علماء کہہ رہے ہیں، خود علماء کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی ناف سینے پر باندھتے تھے، تو انہوں نے خود کہا کہ ناف کے اوپر کا مطلب کیا ہے؟ سینے پر باندھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ روایات کیسی ہیں جن میں ناف کے نیچے باندھنے کا ذکر ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھوڑا میں تفصیل سے دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ حل ہو گیا تو پیچھے والے مسئلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تھوڑے۔ امام ابو داؤد اپنی سند سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غیاث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زیاد بن زید عن ابی جحیفہ ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن محبوب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن غیاث نے، انہوں نے روایت نقل کی عبد الرحمن ابن اسحاق سے، انہوں نے روایت نقل کی زیاد ابن زید سے، انہوں نے روایت نقل کی ابو جحیفہ سے، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر، کف کو کف پر رکھا جائے نماز میں ناف کے نیچے۔ عام طور سے حدیث مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو صحابی جب سنت کہیں تو سنت ہوتا ہے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ اہل حدیث ہو، ہم لوگ اہل سنت ہیں، تم کو حدیث ملی عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ہم جب سنت ہوتا ہے تو ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ لفظی کرتب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ خود کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب حدیث سنت ثابت ہو تو میں اس کو مذہب بناتا ہوں، ایسا نہیں کہا انہوں نے۔ بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو استدلال بنایا ہے حنفی علماء نے
کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت علی کی روایت ہے، لیکن اس حدیث میں مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہوں، ایک مسئلہ اور آپ کو دے رہا ہوں۔ نمبر 1 جو انڈر لائن آپ کو دکھائی دے رہا ہے عربی میں، عبد الرحمن ابن اسحاق، یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور اس راوی کے ضعیف ہونے پر سارے محدثین کا اتفاق ہے، سارے کے سارے محدث اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ محدثین میں سے کسی ایک محدث نے بھی اس راوی کو حجت قابل اعتبار نہیں کہا ہے، سارے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحمن ابن اسحاق راوی ہے، اور آگے ایک روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے، اس میں بھی یہ راوی موجود ہے۔ دیکھیے کیا سند ہے، امام ابو داؤد ہی نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد ابن زیاد عن عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی عن سیار ابی الحکم عن ابی وائل قال قال ابو ہریرہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ کو پکڑنا ہے، ہاتھ سے، کف کو کف سے پکڑنا ہے، یہ کف ہے، اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے، کیسے؟ نماز میں تحت السرہ، ناف کے نیچے، یعنی ناف کے نیچے ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا چاہیے۔ اس کو بھی حنفی علماء نے دلیل بنایا ہے اس سلسلے میں کہ نماز میں قیام میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ بعض لوگ بہت ہی کٹ حجتی پر آتے ہیں کہ رفع الیدین ہے اس کے سلسلے میں یا دوسرے مسائل میں، اگر ہم بھی ایسا کرنے لگیں تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی اس میں قیام میں کدھر ہے؟ یعنی ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ہے، عام طور سے جو بحث کا وقت جب آتا ہے، دلائل کا ذکر آتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے اپنی کتاب میں، آپ بتاؤ آپ رفع الیدین کرتے ہو، اتنی جگہ مت کرو، ایسا کدھر ہے؟ جہاں جہاں تم نہیں کرتے ہو وہاں مت کرو اور یہاں کرو، ایسا اتنی گنتی ہم کو بتاؤ، 10 جگہ مت کرو، 17 جگہ کرو، اس طرح سے کہاں ہے؟ یا بالعکس؟ تو اس طرح سے جو کٹ حجتی پر آتا ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے یہاں پر قیام میں باندھو، ایسا کدھر ہے؟ ایسا اگر کوئی کہے گا تو جواب دے سکتے ہیں نہیں، لیکن سب مانتے ہیں کہ یہ روایت کس بارے میں ہے؟ قیام ہی کے بارے میں ہے، اس لیے کہ علماء نے اس سے یہی استدلال کیا ہے۔ ورنہ اگر ایک آدمی لفظی بحث پر آ جائے تو یہاں پوچھ سکتا ہے کہ یہاں کہاں ہے کہ قیام کی حالت میں کریں، اتحیات میں باندھیں، یا رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے، رکوع میں کیا ہے یہ؟ اس میں کہاں پر ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ لفظ نہیں ہے قیام کی حالت میں ایسا کیا جائے گا، پوری نماز میں اس بارے میں۔ اس روایت میں بھی وہی راوی ہے جو پچھلی روایت میں تھا، اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی۔ اس راوی کے بارے میں عام طور سے وہ بات چھپائی جاتی ہے جو اس روایت کو بیان کرنے والے نے ذکر کی۔ یہ روایت کس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے؟ ابو داؤد، سنن ابی داؤد، لیکن امام ابو داؤد نے خود اپنی کتاب میں سنن ابی داؤد میں ان روایات کے بعد ذکر کیا، کہتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل یضاعف عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، میں نے امام احمد ابن حنبل کو سنا وہ عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ امام احمد نے کیا کہا کہ عبد الرحمن ابن اسحاق یہ راوی کیسا ہے؟ ضعیف راوی ہے۔ امام ابو داؤد شاگرد ہیں امام احمد کے، اور امام احمد سے براہ راست سنا امام ابو داؤد نے، سے کہ میں نے سنا امام احمد سے، وہ کہتے تھے کہ عبد الرحمن ابن اسحاق کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام ضعیف بول رہا ہے نا اس کو، تو چاروں امام برحق، تو پھر یہ برحق نہیں کیا؟ چاروں امام کیا ہیں؟ برحق ہے نا، تو یہ کیوں برحق نہیں؟ یہ راوی برحق ہے نہیں، وہ ضعیف برحق ہے۔ اس راوی کو امام احمد کیا کہتے ہیں؟ یہ راوی ضعیف ہے، اور سارے محدثین نے اس راوی کو کیا کہا ہے؟ یہ ضعیف ہے۔ اگر تہذیب و تہذیب وغیرہ آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں ملے گا۔ اسی لیے اس حدیث کے بارے میں علامہ عبد الحی لکھنوی ہدایہ کے حاشیے پر کہتے ہیں، آپ غلطی سے یہ نہیں کہہ دینا پھانسی لینے کے لیے کہ ہدایہ میں ہے،
ہمارے بہت سارے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو جو ہے مختصر کر کے بولتے ہیں، جو سنے وہی بولنا، ہدایہ میں نہیں ہے، یہ ہدایہ کے حاشیے پر ہے۔ کیا لکھا ہے علامہ عبدالحی لکھنوی نے؟ کہتے ہیں قولہ ان من السنۃ الی آخرہ ضعیف متفق علی ضعفہ کذا قال النووی۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث حضرت علی کی ہے کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، ایسا امام نووی نے کہا ہے۔ تو عبدالحی لکھنوی نہیں کہہ رہے ہیں نووی نے غلط کہا ہے، نہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں امام نووی نے کیا کہا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ حنفی عالم جن کو حنفی کہا جاتا ہے عبدالحی لکھنوی نے، کس کتاب میں؟ ہدایہ کے حاشیے پر۔ ایک اور علت اس روایت کی آپ دیکھیں جو پچھلی سند میں آپ کو ملے گی، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پچھلی روایت کی سند میں ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے زیاد ابن زید۔ حضرت علی کی روایت میں ایک اور راوی ہے جو عبد الرحمن ابن اسحاق کے بعد آ رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زیاد ابن زید السوائی، اس کا نام ہے السوائی ہے۔ یہ راوی کیسا ہے؟ یہ راوی مجہول ہے۔ مجہول کس کو بولتے ہیں؟ معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں بابا، معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں۔ تو ایسے آدمی کی روایت معتبر ہوتی ہے نہیں، وہ خود معتبر نہیں تو اس کی روایت کہاں سے معتبر ہوتی ہے؟ اس کی آتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے۔ تو دو راوی ہوئے، اب ایک عبد الرحمن ابن اسحاق اور دوسرا زیاد ابن زید السوائی۔ یہ مجہول ہے، مجہول اس کا حال ہم کو معلوم نہیں معتبر تھا کہ نہیں تھا، تو جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہ ہو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے۔ تو بہرحال خود امام ابو داؤد نے اس روایت کو، جو اس روایت کی سند میں جو راوی ہے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن عام طور سے جو لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں وہ بتاتے نہیں کہ امام ابو داؤد نے کیا کہا ہے۔ تو امام ابو داؤد کا قول آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سے عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ نے دیکھا۔ اس میں بعض کتابوں میں ابو مجلس تابعی کا اثر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کو رضی اللہ عنہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ صحابی ہیں، ابو مجلس تابعی ہیں۔ ابو مجلس ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اس طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ ہم کو نبی کے عمل کے مقابلے میں تابعی کا عمل نہیں دیکھنا ہے، نبی کے عمل کے مقابلے میں تابعی کا عمل نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی تابعی کا عمل آپ نہیں دیکھ رہے، تابعی تو صحابہ کو ہی دیکھتے تھے نا۔ تو ہم کہیں آئیے ذرا رکیے، حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہیں۔ سعید بن جبیر کون ہے؟ تابعی۔ سعید بن مسیب تابعی، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، چھوڑیں گے؟ ابراہیم نخعی کا اثر ذکر کیا جاتا ہے، ابراہیم نخعی کا اثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ابراہیم النخعی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کہتے تھے۔ کتنی بھولی بھالی روایت ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم نخعی کا آپ قول ذکر کر رہے ہو دوسروں کے لیے، ابراہیم نخعی کا عمل کیا تھا؟ ابن ابی شیبہ نے ابراہیم النخعی جو تابعی ہیں ان کا عمل ذکر کیا ہے کہ ابراہیم النخعی بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے اگر باندھنا ہے تو ناف کے نیچے باندھو، نہیں بہتر یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھو۔ سعید بن جبیر نے دیکھا ہے کہ آدمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جا کے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ آپ بتاؤ، اب آپ نیچے اوپر کا جھگڑا ہی ختم، تابعی تو ہاتھ چھوڑا رہے، آپ چھوڑ کے پڑھیں گے؟ تو جو لوگ تابعی کی دہائی دیتے ہیں کہ تابعی کا عمل آپ نہیں دیکھتے، امام ابو حنیفہ تابعی تھے نا، یہ امام ابو حنیفہ سے بڑے تابعی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک صحابی کو دیکھا ہے، انہوں نے 50 صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک صحابی کو دیکھا، انس بن مالک، اس پہ بھی اختلاف ہے، ہم مانتے دیکھا، امام دارقطنی کہتے ہیں نہ دیکھا نہ ملے۔ اب یہ جھگڑا ہے محدثین میں، اختلاف ہے، دیکھے نہیں دیکھے، ملے نہیں ملے، ٹھیک ہے، دیکھیں لیکن روایت کسی سے نہیں کی ہے، روایت کسی سے نہیں کی۔ اگرچہ ہم مان لیں کہ امام ابو حنیفہ تابعی اور ہم مانتے ہیں، تو سعید بن جبیر کون ہے؟ سعید بن مسیب کون ہے؟ ابراہیم النخعی کون ہے؟ اور اسی طرح سے دوسرے اور بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ حسن بصری ہیں، یہ سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، آپ کیوں ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے مقابلے میں بڑے تابعی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی نبی کے عمل کے مقابلے میں تابعی کا عمل نہیں لیتے ہیں،
تو ہم اپنے قاعدے پر قائم ہیں، لیکن آپ کا قاعدہ ابھی کیا ہو گیا؟ پھیکا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ایک سے زیادہ تابعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے، تو اب آپ چھوڑیں گے نا ہاتھ؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیوں نہیں چھوڑیں گے آپ؟ اس لیے کہ آپ حنفی ہیں، صرف حنفی ہونے سے آدمی ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا، تو اتنے بڑے بڑے تابعی کا عمل کیوں نہیں لیتا ہے؟ تابعی ہی اگر مرتبہ تابعی کا دیکھنا ہے، نام نہیں دیکھنا ہے تابعی کا، تابعی کا مرتبہ ہے نا اصل، یا فلاں نام کے تابعی ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، ایسا ہے نہیں، تابعی کا مرتبہ ہے، صحابہ کو دیکھے اس لیے تابعی ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں بڑے تابعین کا عمل کیوں نہیں لیے آپ؟ نہیں لیے، کوئی جواب نہیں۔ تو ابن ابی شیبہ میں اگر آپ دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں تابعین کے عمل ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح سے ابن المنذر نے اپنی کتاب الاوسط والاجماع جو ہے اس میں تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور اس میں حسن بصری وغیرہ کا بھی عمل ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب پر مقدم ہے، اس لیے ہمارا ایک ہی قاعدہ ہے، نبی کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی، نبی کے مقابلے میں ہم کسی کی نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے جو نبی کے خلاف جاری، باقی مانتے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اس کے لیے کیا کیا دلیلیں ہیں، اس کی بالمقابل کیا دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، کیا شبہات ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب وہ رد تو ہم کو نہیں کرنا ہے، اتنے سب کیا پاگل ہیں کیا؟ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنے سب کرتے ناپ کے نیچے باندھ دیے، سب کیا پاگل ہیں کیا؟ تو ہم بولے بھائی ہم ڈاکٹر ہوتے تو بتاتے پاگل ہے کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، آپ چیک اپ کراؤ، معلوم پڑے گا آپ کو۔ ہم علمی اعتبار سے دلائل پر گفتگو کریں گے۔